پادریوں کی ایک جماعت آئی غوث اعظم کی بارگاہ میں اور کہا کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، مناظرہ کے لیے آئے ہیں۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ وہ کہو کیا سوال ہے تمہارا؟ پادریوں نے کہا کہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے جیسے ہوں گے، تو آپ کے نبی نے جو فرمایا ہے تو آپ بھی تو ان کی امتی میں ہیں اور علماء میں سے ہیں، عالم ہیں۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ بے شک میں عالم ہوں، سرکار کی امتی ہوں، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ دیکھیے ہمارے نبی حضرت موسیٰ کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ ٹھوکر سے زندگی عطا کر دیتے تھے، مردوں کو زندگی عطا کر دیتے تھے۔ اگر آپ ان کے جیسے ہیں، آپ کے نبی کا اگر قول سچا ہے تو آپ بھی کسی مردے کو زندگی عطا کر کے دکھا دیں۔ غوث اعظم پاک فرماتے ہیں کہ کہو کس مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اس وقت پادریوں نے کہا کہ یہ سامنے قبرستان ہے، قبرستان میں جو سب سے پرانی قبر تھی اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پادریوں نے کہا تھا کہ اس مردے کو آپ زندہ کر کے دکھا دیں تو ہم سمجھیں کہ آپ کے نبی کا قول سچا ہے۔ سرکار غوث اعظم قبر کے پاس پہنچے ہیں اور اپنے قدم ناز سے ٹھوکر لگاتے ہوئے فرماتے ہیں قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا، اٹھ جا اللہ کے حکم سے۔ جیسے ہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ یہ جملہ اپنی زبان اقدس سے نکلا ہی تھا، سرکار غوث اعظم نے جیسے ہی فرمایا تھا وہ قبر پھٹتی ہے، اور پھٹنے کے بعد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سارے پادری کھڑے ہیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ سامنے کھڑے ہیں اور وہ قبر پھٹتی ہے، مردہ نکلتا ہے اور پوچھتا ہے کیا قیامت تو نہیں آ گئی ہے؟ کیا قیامت آ گئی ہے؟ اس وقت ایسے عالم میں سارے پادری جب موجود تھے، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں نہیں، قیامت تو نہیں آئی ہے، البتہ یہ معاملہ ہے کہ میرے نبی نے ایسا ایسا فرمایا ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے تمہیں زندہ کیا ہے، چنانچہ اپنی قبر میں چلے جاؤ۔ یہ معاملہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کئی مرتبہ ہوا ہے۔ آپ نے مردوں کو زندگی عطا کیا ہے، آپ نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا ہے۔ حد تو یہ ہے مردے کو زندگی دینا اور ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں جس شخص کے تن کو سر سے جدا کر دیا گیا ہو یا تن سے سر کو جدا کر دیا گیا ہو، غوث اعظم نے فرما دیا ہے کہ اس کے سر کو تن سے ملا دیا جائے، اس کے بعد حکم کیا ہے تو وہ مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا ہے اور پڑھتا ہوا بیٹھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب میرے سرکار غوث اعظم نے یہ کرام دکھا دیا ہے، ان پادریوں نے جیسے ہی دیکھا ہے کہ اتنا پرانا مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا ہے، سارے پادری پڑھ لیتے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پادری مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہم نے دعا ہے مولا تعالیٰ اللہ رب العزت ہم لوگوں کے دلوں میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ڈالے، اور ہماری زندگی جو گزر رہی ہے، ہماری سانس جو چل رہی ہے، اللہ رب العزت سرکار غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرمائے، اور غلامی کا ثبوت اس وقت ہم یہ سمجھیں کہ سرکار غوث اعظم کی رضا کے کام ہم کرتے رہیں، جس طریقے سے میرے غوث اعظم نے کام کیا اور جو حکم دیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پادریوں کی ایک جماعت آئی غوث اعظم کی بارگاہ میں اور کہا کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، مناظرہ کے لیے آئے ہیں۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ وہ کہو کیا سوال ہے تمہارا؟ پادریوں نے کہا کہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے جیسے ہوں گے، تو آپ کے نبی نے جو فرمایا ہے تو
آپ بھی تو ان کی امتی میں ہیں اور علماء ہیں، علماء میں سے ہیں، عالم ہیں۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ بے شک میں عالم ہوں، سرکار کی امتی ہوں۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ